آج کا یہ ولاگ سویڈن کے ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے اور اس میں آپ لوگوں کی جانب سے آنے والے بہت سے سوالات کے میں جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی آج 4 اکتوبر کو سویڈن کی مائیگریشن کی منسٹر نے سویڈش ریڈیوز کو ایک تفصیلی انٹرویو دیا ہے۔ اس میں ورک پرمٹ کے حوالے سے بہت سے ان سے جو سوالات کیے گئے ہیں ان کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ہی سویڈن کے جو مائیگریشن بورڈ کے لیگل ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جو ورک پرمٹ کی جو نئی تنخواہ اور شرائط ہیں ان کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے، اور انہوں نے جو اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس ولاگ سے سویڈن کے جو ورک پرمٹ کے حوالے سے جو نئی تنخواہ اور نیا طریقہ کار آ رہا ہے وہ تمام پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 1 نومبر سے 1 نومبر 2023 یعنی ایک مہینے بعد سے سویڈن کے ورک پرمٹ کے لیے جو نئی تنخواہ حکومت نے فکس کی ہے وہ ہے 27,360 سویڈش کرون۔ اس سے پہلے جو اب تک اس وقت قانون چل رہا ہے ورک پرمٹ کا، اس کی تنخواہ 13,000 سویڈش کرون تھی جو بہت عرصے سے چل رہی تھی۔ پھر پچھلے سال سویڈن کی پارلیمنٹ نے حکومت کو یہ اختیار دیا کہ وہ نئی تنخواہ جو ہے وہ طے کرے۔ تو پہلے انہوں نے جو طے تنخواہ کی وہ تھی 26,500 26,500 سویڈش کرون۔ جب یہ تنخواہ اناؤنس کی گئی تو بہت سے لوگوں نے، جنہوں نے اپنے ورک پرمٹ کو ایکسٹینڈ کروانا تھا، توسیع کروانی تھی، انہوں نے اپنے کام والوں سے بات کر کے تو اپنی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 27,000 تک کر لی۔ لیکن اب حکومت نے یہ کیا کہ تنخواہ جو ہے وہ 26,500 کی بجائے بھی 27,360 سویڈش کرون کر دی۔ اس کی وجہ مائیگریشن بورڈ کے جو لیگل ڈائریکٹر ہیں کارل بیکسیلوس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تنخواہ ہے یہ سویڈن کی جو اوسط تنخواہ ہے اس کا یہ 80% ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ تنخواہ جو ہے وہ 27,360 سویڈش کرون بنتی ہے۔ اور اس کا جو تعین ہے، اس کی جو بنیاد ہے، ہر سال جون میں سویڈن کا جو شماریات کا ادارہ ہے جو تمام قسم کے اسٹیٹسٹکس جاری کرتا ہے SEBI، انہوں نے جو اس سال جون میں سویڈن کی جو اوسط تنخواہ بتائی تھی اس کے مطابق یہ تنخواہ جو ہے وہ 27,360 سویڈش کرون بنتی ہے۔ تو لہٰذا 1 نومبر کے بعد جو لوگ بھی سویڈن کا ورک پرمٹ اپلائی کریں گے ان کی تنخواہ 27,360 سویڈش کرون ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اپنے ورک پرمٹ کی ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اگر ان کی ایکسٹینشن کی اپلیکیشن پہ فیصلہ 1 نومبر کے بعد ہوتا ہے تو اس وقت بھی ان کی تنخواہ 27,360 ہونی چاہیے۔ اگر اس وقت ان کی تنخواہ 1 نومبر کے بعد اس سے کم ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کی 27,000 تنخواہ ہے تو بائی دا بک وہ بھی اس میں نہیں آتا، تو 27,360 تنخواہ ہونی چاہیے۔ یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ آج جو منسٹر ہے مائیگریشن کی ماریا میلمر سینرگارڈ، انہوں نے سویڈش ریڈیو کو انٹرویو میں تفصیل سے بتا دیا ہے، جس کا میں ذکر اس ڈائریکٹر جنرل کی، یہ جو لیگل ڈائریکٹر اس کی بات کے بعد کروں گا۔ دوسرا جو مائیگریشن بورڈ کے لیگل ڈائریکٹر ہیں کارل بیکسیلوس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تنخواہ جو ہے 27,360 یہ ہر سال تبدیل ہوا کرے گی۔ ہر سال جون میں جب جو ہے وہ سویڈن کا شماریات کا ادارہ SEBI اسٹیٹسٹیکل بیورو، وہ جو سویڈن کی اوسط تنخواہ بتائے گا کتنی ہے تو اس کے حساب سے ہم نے 80% رکھنی ہے، تو اگلے سال جون کے بعد ممکن ہے یہ تھوڑی اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہوگی کیونکہ ابھی تنخواہیں ظاہر اس سال اکتوبر کے بعد بہت سی جگہوں پہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلے سال جون تک اتنی ہوگی، جون کے بعد پھر مزید جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اب ان سے مائیگریشن بورڈ کے جو لیگل ڈائریکٹر، ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس کا باقی ایکسٹینشن کا پروسیجر، انہوں نے یہی کہا ہے جی کہ پہلے 2 سال آپ نہ کام چینج کر سکتے ہیں، نہ اپنا امپلائر یعنی جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں اس کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ 2 سال کے بعد آپ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن 2 سال سے پہلے آپ نے اس میں کوئی چینج نہیں کرنی۔
اب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جن لوگوں کی تنخواہ جو ہے وہ 27,360 سے کم ہے اور انہیں 2-3 سال ہو گئے ہیں، وہ یہاں پہ ٹیکس دے رہے ہیں، انہوں نے ایکسٹینشن کروانی تو وہ کیا کریں؟ تو اس کا انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ نئی کوئی جاب تلاش کریں، اور وہ جاب جو ہے وہ سویڈن میں، ناروے، سوئٹزرلینڈ اور لسٹنسٹائن یعنی پورے یورپی یونین میں وہ ایڈورٹائز ہوئی ہو اور اس کی تنخواہ اتنی ہو تو وہ نئی اپلیکیشن ورک پرمٹ کی دے سکتے ہیں۔ اب کہنے کو تو یہ آسان ہے، لیکن یہ اتنا آسان لگتا نہیں کہ فوری طور پہ کوئی جو ہے اس طرح سے کرے۔ تو انہوں نے کہا لیگل ڈائریکٹر نے کہ جو لوگ اس ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اتریں گے ان کو نئے ورک پرمٹ جاری نہیں ہوں گے، ان کے ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ سویڈن سے جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ اس ساری جو صورتحال ہے اس نے لوگوں کو کافی زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو مائیگریشن کی منسٹر ہے ماریوا میلمس سینرگارڈ، انہوں نے سویڈش ریڈیو سے جو تفصیلی بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور پارلیمنٹ نے حکومت کو یہ ٹاسک دیا تھا اور اس کے مطابق ہم نے یہ تنخواہ رکھی ہے جو سویڈن کی اوسط تنخواہ کا 27,360 بنتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس تنخواہ کو مزید بڑھایا جائے، اور ابھی انکوائری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس پہ فیصلہ کر رہی ہے۔ سرگست 1 نومبر کے بعد یہ 27,360 ہوگی، لیکن انکوائری کمیٹی جب اپنی رپورٹ دے دے گی تو ہو سکتا ہے پھر یہ تنخواہ زیادہ ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں، یعنی منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو اوسط سویڈن کی تنخواہ ہے وہی جو ہے وہ ورک پرمٹ کی تنخواہ ہو، اور اس وقت جو سویڈن کی اوسط تنخواہ ہے وہ 34,200 سویڈش کرون ہے، یعنی 34,200 سویڈش کرون وہ کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں بھی اگلے سال کر دیں یا اس کے بعد کر دیں۔ تو یہ ان کا یہ کہنا تھا۔ اب جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو لوگ 2-3 سال 4 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی وائفز بھی کام کر رہی ہیں یا وہ اسٹڈی کر رہی ہیں یا بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یا بچوں نے تو پہلی زبان ہی سویڈش سیکھی ہے، وہ 4 اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کے لیے کہ یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ان کو نئے قانون کی بھینٹ چڑھایا جائے اور ان کا استحصال کیا جائے اور وہ مجبوراً ان کو سویڈن سے جانا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی استحصال نہیں ہے، یہ قانون کے مطابق ہے، چونکہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ ہم پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں، ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ اعلیٰ ہنرمند لوگوں کو سویڈن میں بلانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ ظاہر جن کی تنخواہ جو ہے وہ 30,000 سے زیادہ ہوگی وہ سویڈن میں آئیں اور کام کریں، لیکن ہمیں جو ہے وہ صفائی کا کام کرنے کے لیے، فاسٹ فوڈ میں کام کرنے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے یہ 13,000 تنخواہ ہوتی تھی، 13,000 تنخواہ پہ لوگ آ جاتے تھے اور آنے کے بعد پھر ظاہر 13,000 میں اپنا وہ گزارا نہیں کر سکتے، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ان کا بھی استحصال ہوتا ہے۔ تو ہم تو لوگوں کو استحصال سے بچانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تنخواہ ہو جس پہ وہ گزارا کر سکیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی جو پچھلے سال تقریباً 1,500 لوگ جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ میں اور کلیننگ کے کام کرنے کے لیے سویڈن میں آئے ہیں۔ تو ظاہر ایسے لوگ جو ہیں ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے، ان کو پھر یہاں پہ سوشل کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے، وہ اپنا گزارا بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو۔ جب وہ ریڈیو سویڈن نے ان سے یہ پوچھا کہ پھر بہت سے لوگ تو ظاہر رہ جائیں گے، وہ ایکسٹینشن ان کو نہیں مل سکے گی، تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں اندازہ ہے کہ 10 سے 20% لوگ ایسے ہوں گے جن کے ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کیا پھر آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں رہنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ان کو سویڈن سے جو ہے وہ جانا ہوگا، ان کو سویڈن چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس یہاں پہ رہنے کی جو ہے وہ اس طرح سے اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ اتنی تنخواہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ جب اتنے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا، کہاں سے لوگ آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سویڈن میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے، وہ جاب لے لیں گے۔ یورپی یونین میں لوگ ہیں، یورپی یونین سے لوگ آ جائیں گے، تو کام کے لیے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ اگر بہت سے لوگوں کا ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتے اور ان کو سویڈن سے چلے جانے کا کہا جاتا ہے، وہ سویڈن سے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بحران پیدا ہوگا۔ بحران نہیں ہوگا، لوگ جو ہیں وہ سویڈن سے لوگ ہی مل جائیں گے، یورپی یونین سے لوگ مل جائیں گے، وہ لوگ جو ہے وہ اپنا کام کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بنیادی طور پہ ہم 2 چیزیں چاہتے ہیں، ایک یہ چاہتے ہیں کہ جو نئی تنخواہ ہے اس کے مطابق لوگ کام کریں،
اس کے مطابق جو بھی آئے وہ موسٹ ویلکم، جو اس تنخواہ سے کم ہو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوشل پہ رہ کے گزارا نہ کریں، بلکہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنی تنخواہ کے مطابق گزارا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس پہ بار بار وہ جو اخباری نمائندے تھے وہ اسے کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اتنی دیر سے رہ رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اب ان کو لیے کوئی نہ کوئی تو ایسی گنجائش آپ کو نکالنی چاہیے۔ لیکن جو مائیگریشن کی منسٹر ہے اس نے بالکل انکار کیا، انہوں نے اس کو کہا جی یہ خارج از امکان ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ 1 نومبر کے بعد جن کے کیسز جو ہیں وہ اگر ڈسیزن ہوگا تو اس پہ اگر اتنی تنخواہ ہوگی تو ان کا ہوگا، ادروائز ان کا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ جو لوگ سویڈن میں اسٹڈی کے لیے آتے ہیں وہ اسٹڈی کریں، وہ تعلیم کریں، وہ کام کی طرف مت جائیں، اور جو کام کے لیے آتے ہیں وہ کام کریں، اور ان کا کام ایسے ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کی 4 اکتوبر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ جس میں جو مائیگریشن بورڈ کے لیگل ڈائریکٹر ہیں کارل بیکسیلس، اور اس کے بعد جو سویڈن کی مائیگریشن کی منسٹر ہیں ماریا میرمن سینڈگارڈ، انہوں نے واشگاف الفاظ میں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ 1 نومبر سے جو نئی تنخواہ ہے 27,360 یہ ویلڈ ہو جائے گی، کوئی امکان نہیں ہے اس میں، اور جن کے ایکسٹینشن کے لیے گئے اگر ان کی تنخواہ کم ہوگی تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں اب مزید میرے خیال کوئی ایسا ابہام باقی نہیں رہا، تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ اب تک پہنچا دی جائیں۔ اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں اگر فوری طور پہ کوئی ایسی اپڈیٹ آتی ہے تو یقیناً آپ اس چینل پہ دیکھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کسی اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔